السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دو رائے۔ آج کے پہلے حصے میں پروگرام کے ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ کی فیصلے کے بارے میں، اے ڈی خواجہ کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ ہے شریف الدین میمن صاحب جو سابق سربراہ ہے سی پی ایل سی کے۔ شریف الدین صاحب، تھینک یو فار بینگ آن دا پروگرام۔ جی تھینک یو۔ جی آپ ہمیں یہ بتائیں، اس ڈیسیجن کی ابھی جو آئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی اس کی اہمیت تو بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، اور جس میں یہ کافی عرصے سے یہ جو سچویشن تھی اور یہ بڑی کنفیوژن چل رہی تھی جو ابھی بھی جاری ہے، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور جس میں آپ جو آئی جی ہے جو کہ آپ کا پوری پولیس کی فورس کو کمانڈ کر رہا ہے، اور آپ اس کو بغیر کانفیڈنس میں لیے ہوئے آپ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں اور ان کے پاورز کو کرٹیل کر رہے ہیں۔ وجوہات ہمیں نہیں پتہ کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ہوگی، مگر یہ جو سچویشن ہے جو کہ بڑے عرصے دراز کے بعد کراچی اور سندھ کے حالات بڑے اچھے ہو گئے، جس میں پولیس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور اس میں رینجرز نے ظاہر ہے بہت بڑا ساتھ دیا ہے، پولیس نے اپنے جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں، اور یہ ایک اچھے پولیس آفیسر ہیں۔ اور میں نے تو بہت سارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے بھی تعریف کی ہے کہ ہی از اے ویری گڈ آفیسر، مگر اب اس میں کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اس چیز کو جو ہے اتنا لمبا لیا جا رہا ہے، اتنا طول دے دی گئی ہے، اور دوبارہ اس کو ایک ایسے کنفرنٹیشن والی سچویشن آ گئی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے ان کو کام، اگر وہ جس طرح کام ان کو فنکشنل کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پولیس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تو یہ مثال بالکل قائم کرنی چاہیے کہ جب تک آپ اگر جو آئی جی صاحب ہیں جو کہ کمانڈ کرتے ہیں ان کو بھی انڈیپینڈنٹ میرے خیال میں پورا ان کے اختیارات ان کو دینے چاہیے تاکہ وہ پوری فریلی کام کر سکیں۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو جو آپ کی فورس ہے اس میں بھی ایک قسم کا ڈویژن آ جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، جس سے ظاہر ایک عام شہری بہت پریشان ہوتا ہے، اور ان کو بھی جب ہٹایا گیا تھا تو ایک سول سوسائٹی ہی کورٹ گئی تھی اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں ان کو بیٹھ کے سیٹل کرنا چاہیے ان چیزوں کو، اور اگر یہ بیٹھ کے سیٹل کریں گے تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں ہمارے شہر کے لیے، ہمارے پروونس کے لیے اچھا ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات، اس ڈیسیجن میں اب کیا ہے، ان کا ٹینیور سیکیور ہوا ہے یا وہی جو یہ ٹرانسفرز کر رہے تھے، پوسٹنگز کر رہے تھے، وہ بھی سیکیور ہوا ہے؟ نہیں، وہ ٹرانسفر تو میرے خیال میں پوسٹنگز جو ہیں وہ تو اختیار جو ہے وہ آئی جی کا ہے، چیف ایگزیکٹو تو ہیں ہمارے، ظاہر جو چیف منسٹر ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے انڈر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر جو پولیس کی فورس ہے وہ بھی ان کے انڈر میں ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے انڈر میں ہیں، مگر ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے، تبھی رزلٹ سامنے آتا ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس میں ان کو ریسٹور کیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنی مرضی سے، آپ نے دیکھا ہوگا دوبارہ وہ ری شفل ہو رہا ہے اس میں، اور وہ دوبارہ وہ جو ان کے آفیسرز ہیں جن کو رکھا گیا تو ان کو ہٹا کے وہ دوسرے آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ وہ آفیسرز جو تھے وہ اچھے تھے یا برے تھے، یا یہ لے کر آئے ہیں وہ زیادہ ان سے اچھے ہیں، مگر اس طرح کی جو شفلنگ ہے یا اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہیں جو پہلے بغیر آئی جی کو کانفیڈنس میں لیے کیا گیا تھا تو میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم پولیس جو اب پولیس ایکٹ جو کام کر رہا ہے یہ دوبارہ وہی 1861 کا کام کر رہا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے۔ پولیس ریفارمز آئے تھے 2002 میں، جس میں بہت سارے اچھے ریفارمز تھے، وہ پولیس ریفارمز میں جس میں پولیس کی تعیناتی بھی جو ہے اس کا ایک سسٹم بنایا گیا تھا، اور وہ تھا پبلک سیفٹی کمیشنز، اور وہ پروونشل پبلک سیفٹی کمیشنز تھیں اور نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن، تو اس میں جتنے ہائیسٹ لیول کے اوپر پولیس کو جو تعینات اپوائنٹمنٹس تھے وہ انہوں نے کرنے تھے، اور وہ پبلک سیفٹی کمیشن میں جو آدھے ممبر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سائڈ سے تھے اور آدھے ممبر جو ہیں سول سوسائٹی کے سائڈ سے تھے، تو انہوں نے ان کو اپوائنٹ کرنا تھا، اور ان کا ٹینیور جو ہے وہ ایک پرماننٹ ٹینیور تھا جو کہ انہوں نے پورا کرنا تھا، انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسا مس کنڈکٹ ہو جائے یا کوئی کرپشن چارجز آ جائیں، وہ بھی اس پبلک سیفٹی کمیشن نے پروونشل لیول کے اوپر یا نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن اس لیول کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ تو یہ میرے خیال میں چیک اینڈ بیلنس تھا، اور ایک بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا گیا تھا، مگر اس کو دوبارہ میرے خیال میں ریورس اور بیک ٹو اسکوائر ون ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے ہم کھڑے ہوئے تھے، تو میرے خیال میں پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے،
اور ایک پراپر طریقے سے ایک سسٹم لانا چاہیے تاکہ اس طرح کی کنفرنٹیشن جو ہے آئندہ سامنے نہ آئے. اچھا، یہ جو 2002 کے ریفارمز تھے وہ چند سال امپلیمنٹ بھی ہوئے تھے، اس وقت یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ بہت کوئی بہتری آ گئی تھی؟ کیا اسے زیادہ ٹائم چاہیے تھا یا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی انہوں نے کام کیا تھا؟ دیکھیں اس میں بالکل آپ صحیح درست فرما رہے ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ امپلیمنٹ کیے گئے تھے، کچھ سال میرے خیال میں شروع کے 2-3 سال شاید ہوں گے، مجھے 100% نہیں پتا، مگر بات یہ ہے کہ وہ اس میں پبلک سیفٹی کمیشنز بنی تھی اور نیشنل لیول پہ بھی بنی تھی، پروونشل لیول پہ بنی تھی، مگر وہ جس طرح افیکٹیولی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے جب نیا سسٹم آتا ہے، نیا نظام آتا ہے، اس کو آپ کو چلنے دینا چاہیے. ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کیسی بھی ہے، لولی لنگڑی ہے، اس کو چلنا چاہیے. تو سسٹم جب نیا سسٹم آتا ہے تو اس کو آپ نے ظاہر ہے اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ یہ نہ آپ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے ریپ اپ کر دیں یا اس کو دوبارہ اس میں امینڈمنٹس لے کر آئیں تو پھر وہ ظاہر چیز افیکٹو نہیں ہوتی. جب تک آپ اس کو ایک پراپر طریقے کا ٹائم دیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ سامنے آئے گا. وہ اس جو پولیس ریفارمز تھا اس میں بہت اچھا انپٹ گیا تھا، سول سوسائٹی کا گیا تھا، سینئر پولیس آفیسرز کا گیا تھا، ریٹائرڈ پولیس آفیسرز کا گیا تھا. CPLC میں اس وقت میں، جمیل صاحب، ہم لوگ سب تھے، ہم نے بہت بڑا ایک انپٹ دیا تھا. تو وہ ایک بڑا اچھا ایک پراپر طریقے سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بڑا 100% وہ صحیح ہوگا، مگر اس میں تبدیلی اگر لانی تھی تو تھوڑی بہت تبدیلی لے کر آتے، اس کو چلنے دیتے. یہ تو نہیں کہ آپ پورے کو ریپ اپ کر دیں. تو یہی چیز تھی کہ جب دوبارہ آپ نے اس کو ریپ اپ کیا تو دوبارہ وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا جہاں پہلے تھا. اور اس میں پھر انٹرفیرنسز ہوتی ہیں، پولیٹیکل انٹرفیرنسز نظر آتی ہیں، آؤٹر انٹرفیرنسز نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ چیزیں آگے اس طرح آپ نہیں چل سکتے. آپ کو ایک پراپر پولیس ریفارمز کے اوپر کام کرنا ہوگا اور اس کو دوبارہ آپ، اس پہ پہلے بھی کام ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی اگر اس پہ کام کیا جائے تو اس میں بہت پبلک انٹرسٹ میں، تو میرے خیال میں اس کو بہت لوگ اپریشیٹ کریں گے. اچھا، ایک اور بات اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک اور IG چاہیے اور وہ IG بھی ایک ایکولی آنیسٹ آفیسر ہمیں دیکھ لیں، اور اب ہمارے پاس ان کے ساتھ اتنے مسائل اتنا بیڈ ایل فیلنگ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے میں دشواری ہوگی، تو کیا وہ یہ اب کر سکتے ہیں؟ یہ حق اب ان کا رائٹ کیا ہے کہ وہ اب اگر کوئی نیا لے کے آنا چاہے؟ دیکھیں ان کا رائٹ تو یہ ہے کہ جی وہ اپنا IG جو ہے وہ اپوائنٹ کریں، بالکل سندھ گورنمنٹ کا ہے، اور وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ نام دیے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے فائنل ہو کے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ ان کو جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ رائٹ تو ان کا سندھ گورنمنٹ کا بالکل ہے، اور مگر اس کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جا رہا ہے. اور یہی IG ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اگر بیٹھ کے کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے اس کو اگر سارٹ آؤٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ پرفارم کریں گے. اور ان کو اگر ہٹانا بھی ہے تو وہ ایک طریقہ کار ہے جس سے میں میرے خیال میں یہ آپس میں جب تک اس کو بیٹھ کے سیٹل کر کے، اور اگر کوئی نیا آفیسر لے کر آنا ہے تو میرے خیال میں آفیسرز تو بہت اچھے موجود ہیں سندھ پولیس میں. اگر یہ چلے جائیں گے، یہ اچھے آفیسر ہیں، دوسرے آ جائیں گے تو بات یہ نہیں ہے. بات جس طرح شاہد ایاز صاحب تھے، پہلے CCP ہوتے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا کراچی میں، مگر ان کو فوری طور پہ ہٹا دیا گیا. تو اس طرح ہٹانے سے ایک غلط تاثر جاتا ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے IG کو ریموو بھی کرنا ہے اور کوئی اور IG لے کر آنا ہے، اور ان کے ساتھ اگر کوئی ڈفرینس اوپینینز ہیں تو اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، اس طرح پبلک نہیں کیا جائے تاکہ وہ اس کا بھی ایک تاثر غلط آتا ہے، ایک پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی، کوئی وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے، یا وہ اپنی اب منمانی کر رہے تھے، یا وہ کسی کی بات انہوں نے نہیں سنی. تو یہ میرے خیال میں ایک اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے سندھ پولیس، اور رینجرز اتنا اچھا کام کر رہی ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ کنٹروورشل بناتے ہیں، یہ تو سارا کا سارا پرفارمنس جتنی پولیس کی ہے یا رینجرز کی ہے، یہ تو کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے. ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہمارے CM صاحب ہیں، اور اب ہمارے ہوم منسٹر بھی موجود ہیں. تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اب سکون سے شہر میں گھوم رہے ہیں، سکون سے. آپ دیکھیں کراچی کی جو پہلے روشنیاں تھی واپس آ چکی ہیں، وہ جو کرائم کی سچویشن پہلے تھی اب وہ نہیں ہے، دہشت گردی بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ آپ کی کڈنیپنگ فار رینسم وہ ختم ہو چکی ہے، بطہ خوری ختم ہو چکی ہے. اسٹریٹ کرائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی بہت
ڈراپ آیا ہے. تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ جب آپ بات کرتے ہیں, اگر کوئی انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کا اچھا کام کر رہا ہے تو وہ کریڈٹ سارا کا سارا گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پراپر طریقے سے بیٹھ کے کسی نہ کسی لیول پہ لانا چاہیے, اور اس طرح کورٹس میں جا کر یا اس طرح پبلکلی جو ہے اس کو کرٹیسائز کرنا, اس کا میرے خیال میں غلط پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے. ویسے آپ کے خیال میں یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ پہلی دفعہ اگر کسی کو احساس ہوا کہ آئی جی اور سندھ حکومت کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی ہے, تو وہ سٹارٹ کب تھا اور وہ کیا انسیڈنٹ جو سامنے آیا؟ دیکھیں, اب اس میں تو قائس آرائیاں تو بہت ہو رہی ہیں, بہت لوگ کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. وہ سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ صرف ایسے ہی جس طرح ایک ہیئر سے پہ جو بات شروع ہو جاتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ سچویشن ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کریٹ ہوا ہے, یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے. تو اس کو سارٹ آؤٹ کس نے کرنا ہے؟ تو سارٹ آؤٹ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہمارے ہوم منسٹر صاحب موجود ہیں, اور آئی جی بھی میرے خیال میں بہت ہی سینسیبل قسم کے آدمی ہیں. تو ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں, ہی از اے ویری کوآپریٹو, ویری اکوموڈیٹنگ پرسن. تو میرے خیال میں یہ بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر کے, اور اگر کوئی دوسرے آئی جی کو بھی لانا ہے تو میرے خیال میں ایک ڈیسنٹ وے میں, ایک رسپیکٹیبل وے میں ان کو فیئرویل کرنا چاہیے اور نئے آئی جی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اچھا, ایک چیز بتائیں, یہ جو سندھ ہائی کورٹ نے 2011 کی ایکٹ کو ریموو کر کے پھر 1861 پہ آ گئے ہیں, یہ کیوں کیا انہوں نے؟ میں تو دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے یہ تو ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے لوگوں کے. جو پولیس ریفارمز تھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ جی اس میں ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہے جس نے اپوائنٹ کرنا ہے, اور اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ہٹائے گا بھی اور اس کے خلاف انکوائری کرے گا, پولیس کے خلاف انکوائری کرے گا, تو ظاہر ہے یہ اختیارات جو ہیں وہ پبلک سیفٹی کمیشن کو مل جائیں گے. تو ظاہر ہے اس سے جو تاثر کیا آتا ہے, اس سے یہ تاثر آتا ہے کہ جی آپ نہیں چاہتے کہ اس کو پولیس جو ہے پراپر طریقے سے انڈیپینڈنٹ کام کرے, آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پر ٹرانسپیرنسی ہو, آپ نہیں چاہتے وہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہو. تو ظاہر ہے جب ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہوگی جس میں سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہوں گے, تو وہ تو سوال بھی اٹھائیں گے. وہ جب آپ کوئی پولیس آفیسر جس کا کنڈکٹ صحیح نہیں ہوگا تو وہ اس کو نہیں رہنے دیں گے وہاں پر, نہ اس کو اپوائنٹ کریں گے وہ. اور اگر اس کی کوئی رپورٹ آئے گی ان کے پاس, ایک پورا کا پورا سسٹم بنا تھا جس میں کمپلینس انہوں نے ریسیو کرنی تھی پولیس کے خلاف. تو اگر وہ سارا کا سارا نظام اگر پراپر طریقے سے ہوتا تو وہ پھر اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہوتی. آپ اپنے فیوریٹس کو نہیں سامنے لا سکتے ہیں. یہ صرف آئی جی کی بات نہیں ہو رہی, میں تو نیچے لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں. ایس ایس پیز ہیں, آپ کے ڈی آئی جیز ہیں, ایون نیچے جا کر آپ کے جو آفیسرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جب ہٹا کے اب دوبارہ اس پہ چلے گئے, کولونیل لا جو ہے وہ پرانا تھا, برٹش جو ہے انہوں نے برٹشرز نے اس کو ختم کر کے وہ دوسرے قانون لے کر آئے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, امپرومنٹس لانے کے لیے وہ پولیس ریفارمز آئے تھے وہ. تو اس کو اگر آپ نے ریپ اپ کر دیا تو اس سے تاثر تو یہی جاتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ پولیس جو ہے پراپر طریقے سے انڈیپینڈنٹ کام کرے. ٹھیک ہے جی, ہم ابھی ایک بریک جاتے ہیں, واپس آ کے ہم بات جاری رکھیں گے. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. آج ہم بات کر رہے ہیں سندھ پولیس اے ڈی خواجہ کیس کے بارے میں, اور ہمارے ساتھ ہے شرف الدین میمن صاحب جو سابقہ صدر ہے سی پی ایل سی. جی شرف الدین صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابھی ایک سیف سٹی پروجیکٹ بھی اناؤنس ہوا ہے, اس میں 10,000 کیمراز ہوں گے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں لنڈن جو ہے فار ایگزامپل دنیا کا سب سے زیادہ سرویلڈ اسٹیٹ ہے, تو کیا یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ ہم کر لیتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا, ورنہ اصل چیز ایسینشل اصلاحی ریفارم ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ٹیکنالوجی کی تو اب ضرورت ہے. دیکھیں یہ دنیا بھر میں, جیسے آپ نے خود کہا کہ بڑے بڑے شہر ہیں, اور کراچی جو ہے وہ دنیا بھر کے میرے خیال میں ٹاپ 5 سٹیز میں آتا ہے. اور تو اس میں ٹیکنالوجی اس کی مدد سے ہی آپ کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مگر جو ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ایک جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ جی تھانہ کلچر ہے, وہ چینج ہونا چاہیے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے, عام آدمی تھانے جاتے ہوئے ابھی بھی گھبراتا ہے.
اور جو پولیس کا ایٹیٹیوڈ روڈوں کے اوپر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنا برا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیپ چیکنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو ابھی بھی وہی حال ہے جو پہلے تھا. ابھی بھی وہ موٹر سائیکلسٹ کو روک کر اس سے وہ کچھ نہ کچھ وہ لے دے کر کے اس کو چھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ سچویشن تو گراؤنڈ ریالٹی تو ابھی بھی اسی طرح موجود ہے. سوری ٹو سے دیٹ. اور یہ تو میرے خیال میں پولیس آفیسرز ایون آئی جی صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جی بالکل ہم پولیس کلچر چینج نہیں کر سکے. تو اس کو بنیادی طور پہ اس میں ایک انٹرپشن یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میٹروپولیٹن پولیسنگ سلوشن ہے کراچی جیسے شہر کے لیے. جب یہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر میٹروپولیٹن پولیس ہو جو ہم کہتے ہیں کہ لوکل لوگ ہونے چاہیے, بالکل میں مانتا ہوں لوکل لوگ ہونے چاہیے. لوگ اگر آپ دوسرے پروونسز سے لا کر اگر آپ ان کو یہاں اپوائنٹ کریں گے تو ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ کم ہوتا ہے, بظاہر ایسے ہی ہے. اور جو یہاں کے لوکل لوگوں کو اگر آپ ہائر کریں گے تو ظاہر ہے ایک ان کی وہ اونرشپ ہوگی. تو یہ تو ایک لاجک بالکل ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ ایون وہ بھی اگر آپ اپوائنٹ کریں گے اور وہ بھی اگر آپ سیاسی بنیادوں پر یا بغیر کسی میرٹ کے اور اس کو اپوائنٹ کریں گے تو ان کی پرفارمنس بھی ویسی ہوگی. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ ہیں تو ہمارے شہری ہیں نا, وہ یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں, ہیں تو یہ پاکستانی. اور یہاں اگر آپ میرٹ پہ نہیں چوز کریں گے, وہ یہاں کا لوکل بھی اگر ہوگا اس کو بھی میرٹ پہ نہیں لیں گے تو وہ بھی اسی طرح پرفارم کرے گا. تو بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے پولیس کا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی یس اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے 10,000 کیمراز کی پہلے جو کیمراز لگے اس میں آپ مجھے اس کا تو سوال پوچھے, پولیس سے پوچھیں آپ کہ جناب اس کا کیا ہوا. ہوم ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا چاہیے اس کا کیا ہوا. وہ تقریباً 2,500-3,000 ہزار لگے, وہ کام ہی نہیں کر رہے. اس میں آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ کیمراز جو ہیں وہ ناکارہ ہیں یا وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی, ٹیکنالوجی اگر آپ لگائیں گے اور وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں لگائیں گے. دیکھیں جو سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو کیمراز ہوتے ہیں. اور ایک بنیادی بات, آپ کا کامیابی جو ہے آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے. 1-5 جو ہے پولیس کا جو رسپانس فورس ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, فیکٹر ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر. اس کی پرفارمنس آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کی وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے. اتنے عرصے سے ہم بات کرتے ہیں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہوتا ہے جو کہ ہمارے پولیس ہیڈ آفس میں موجود ہے, اس کو آپ کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سارے کے سارے جتنے اگر کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, فائر کی بات کر لیں یا آپ موب اٹیک کی بات کر لیں, تو وہ کمانڈ جو ہے کنٹرول وہ وہاں سے ایکٹ کرتا ہے. 1-5 آپ کا افیکٹو ہونا چاہیے, پولیس اس سے ایکٹیویٹ ہونی چاہیے, آپ کی ایمبولینسز سروس اس سے ایکٹیویٹ ہونی چاہیے, آپ کی جو فائر بریگیڈز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہونی چاہیے. تو ایک ہیلپ لائن سے دنیا بھر میں ہوتا ہے, ایک ہیلپ لائن سے سارے کے سارے جتنے دوسری ایجنسیز ہیں وہ ایکٹیو ہونی چاہیے. یہاں ہم کو پہلے تو ملتا نہیں ہے نمبر, اگر ملتا ہے تو پولیس اگر پہنچ گئی تو یہ سچویشن تو نہیں ہو سکتی نا کہ کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے. اور آپ کے جو ٹریکنگ سسٹم ہے, جو آپ کے جو موبائلز ہیں اس میں پراپر طریقے سے وہ لگے ہونے چاہیے تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ موبائلیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے کراچی سے شہر کے لیے بہت افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں کیمراز یہ ڈول تنقید کی جاتی ہے کہ جہاں تک پولیس اور رینجرز کے آپریشنز کی حد تک بات ہوتی ہے تو حالانکہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور کئی بار ملزم گرفتار ہو جاتا ہے, لیکن استغاثہ کی حد تک اس کی پوری طور پہ کنوکشن نہیں ہوتی. اور دوسری یہ بات کی جاتی ہے سندھ کی خصوصی طور پہ کہ جو پولیس کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ خاصی پولیٹیسائزڈ ہیں. تو ان دو نکات کے متعلق کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا ابھی جو سسٹم ہے اس میں انویسٹیگیشن اور آپریشن کو الگ کر دیا گیا تھا. ہم نے تو یہی دیکھا کہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن سائٹ ہیں اس میں وہ ان آفیسرز کو رکھا گیا کہ جو بالکل کام نہیں کرتے, ان کو انہوں نے انویسٹیگیشن سائٹ پر رکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے پروسیکیوشن سائٹ جو ہے وہ اگر آپ کا ویک ہوگا تو وہ جن کو آپ نے محنت کر کے پکڑا ہے, بڑے بڑے چوروں کو پکڑا ہے, بڑے بڑے ڈکیتوں کو پکڑا ہے, بڑے بڑے دہشت گردوں کو پکڑا ہے, اور وہ اگر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے پروسیکیوٹ نہیں کیا تو وہ ظاہر ہے وہ چھوٹ جائیں گے. اور اس کے بعد ایک اور بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ کو پتہ ہوگا قانون آ چکا ہے جو آپ کا جو ہے
جو وٹنسز ہیں وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے وہ انفیکٹو ہے گراؤنڈ کے اوپر, کسی کو بھی نہیں پتا. اور یہ اس کا قانون آ چکا ہے کہ آپ کی جب تک جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں جو آپ کی جو پروسیکیوشن سائڈ ہے اور جو اگر اس کو کنوکٹ کرنا ہوگا تو اس میں جو وٹنسز ہیں وہ سامنے آئیں گے اور وہ بتائیں گے جناب یہ چیزیں جو یہ کرمنل ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے. تو یہاں پر وہ اگر جب میجسٹریٹ کے سامنے آپ ان کو لے جاتے ہیں وٹنسز کو تو وہ تو ڈرتے ہیں کہ بھئی وہ یہ جو ہے اس میں مڑ جائیں گے. اس میں مڑ کے جو پروسیکیوشن ہے وہ کہتی ہے کہ پولیس لیول پہ ثبوت صحیح طرح کلیکٹ نہیں ہو پاتا, اس لیے ہمارا اپنا کیس کمزور ہو جاتا ہے اور ہم پروسیکیوٹ کر نہیں پاتے. آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل. دیکھیں یہ تو پورا چین ہے نا. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے جو انویسٹیگیشن میں یا ایف آئی آر جو ہے پراپر اگر آپ نے اس کو سیکشن صحیح نہیں لگائے اور آپ نے اس میں وہ لکونہ چھوڑ دیا تو وہ ظاہر ہے وہ تو کرمنل کے بینیفٹ میں جائے گا. اس کے بعد وٹنسز اگر سامنے نہیں آئیں گے, وٹنسز کو اگر آپ سامنے لائیں گے وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بعد میں ہم مارے جائیں گے. یہ صرف میں عام وٹنسز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پولیس آفیسرز کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ولی بابر کیس کے اندر وہ کیس جو ہے وہ سالو ہو چکا تھا. اس میں جتنے ہمارے پولیس کے جو آفیسرز تھے جنہوں نے بڑی محنت سے اس پہ کام کیا تھا وہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر کے مارے گئے. تو وہ جو وٹنس پروٹیکشن پلان ہے وہ صرف عام شہری کے لیے نہیں بلکہ وہ پولیس آفیسرز کے لیے بھی ہے, وہ ججز کے لیے بھی ہے. ہمارے ججز بھی ڈرتے ہیں ایٹ ٹائمز جب دہشت گردی کے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں وہ ورڈکٹ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے جب گراؤنڈ پہ یہ ریالٹی ہو اور وہ پھر کیس لمبا چلتا ہے اور پھر وہ بڑے مزے سے جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ جیل بریکس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں اس کو پراپر طریقے سے آپ کو اسٹریٹ لائن کرنا ہوگا. اگر آپ ایک چیز کو صحیح کریں گے, آپ نے کہا کہ جی آپ نے کیمراز لگا دیے مگر یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کی تو اس کیمراز کا کیا فائدہ؟ کیمراز کے تھرو اگر آپ نے کسی کو پکڑ بھی لیا تو اس کے بعد اس کی اگر کنوکشن نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی اسٹریٹ کرمنل پکڑا اور اس کا کوئی وٹنس سامنے نہیں آیا پھر وہ چھوٹا جائے گا. جلدی سے جی ایک یہ بھی سوال ہے کہ جو فرسٹ انسٹنس میں اکثر جب لوگ پولیس سے مایوس ہوتے ہیں وہ ایف آئی آر کے ٹائم پہ ہوتا ہے, اس میں بہت ان کو مشکل پیش آتی ہے, پولیس رسپانس نہیں دیتی. تو ایف آئی آر کا جو نظام ہے یہ کوئکلی کیسے ریفارم ہو سکتا ہے کہ کم از کم کچھ امپروومنٹ اس میں آ جائے؟ نہیں دیکھیں اس میں بہت امپروومنٹ آئی ہے اور ایک وجہ اس کی جو وجہ ہے میں کریڈٹ وہ سی پی ایل سی کو دوں گا کہ جب سی پی ایل سی بنائی گئی تھی فخر الدین ابراہیم صاحب نے بنائی تھی, اس کی وجہ یہی تھی کہ جو تھانہ کلچر تھا اس میں جو عام پبلک تھی وہ تھانے جاتے ہوئے ڈرتی تھی. تو سی پی ایل سی کا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر آپ جا کر اپنی شکایات اس طرح کی لے جا سکتے ہیں اور ان کے تھرو جو ہے آپ کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو سکتی ہے. اور وہ پولیس کی جو کمپلین جو سیل ہے وہ ہر ہمارے آفس میں موجود ہے, وہ پولیس آفیسر موجود ہے, وہاں پر جو ہے وہ آپ اپنی ایف آئی آر رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں قانونی طور پر. تو وہ یہ سچویشن جو ہے یہ سی پی ایل سی اسی لیے بنی تھی. تو اس کی جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کمیونٹی پولیسنگ کے کانسیپٹ کو آپ انکریج کریں گے, آپ تھانے لیول پر کمیونٹی پولیسنگ لے کر آئیں گے تو پھر آپ کی یہ جو ایف آئی آرز ہیں پراپر طریقے سے رجسٹرڈ ہوں گی اور تھانہ کلچر چینج ہوگا. یہ میں کریڈٹ دوں گا آئی جی صاحب کو بھی دوں گا اور پولیس کو بھی دوں گا کہ کچھ پولیس اسٹیشنز کو انہوں نے پبلک فرینڈلی کر دیا ہے, مگر یہ کچھ پولیس اسٹیشن سے کام اور اس کو سسٹیبل بنانا پڑے گا. آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں اور بہت مفید بات کی ہے. اب ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, جلدی سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دورہ. اس حصے میں بات کریں گے اس اہم مارکے کی جو 2 دن بعد لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے. ان میچز میں جیتنے سے پہلے پاکستان کے لیے بڑی جیت یہ ہے کہ تقریباً 9 سال بعد اس ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھل رہے ہیں اور ورلڈ 11 پاکستان پہنچ چکی ہے. اس کامیابی پر تقریباً ہر پاکستانی خوش نظر آ رہا ہے اور خدا کرے کہ یہ ٹورنامنٹ مثبت انداز میں اختتام کو پہنچے اور مزید ٹیمیں بھی پاکستان کا رخ کریں. اس ایونٹ کے مختلف پہلوؤں پر اپنے نمائندہ سے بھی بات کریں گے, عبدالغفار صاحب سے. جی غفار, ویلکم. تھینک یو سر. جناب, جو ہم ایک دم سے میں یہ بار بار یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ریوائول, میں بڑی مشکل سے کہتا ہوں, لیکن کیا انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہا ہے اور اس میں پی ایس ایل کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں بالکل
PSL فائنل بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب PSL فائنل سے کچھ دن پہلے لاہور میں ایک بڑا بلاسٹ ہوا تھا، جس کے بعد پھر بہت زیادہ کوشچن اٹھے تھے کہ کیا جی ہم کرا پائیں گے نہیں کرا پائیں گے، انٹرنیشنل پلیئر آئیں گے نہیں آئیں گے. آئی تھنک وہ 4 سے 5 پلیئر جو اس زمانے میں اس حالات کے اندر پاکستان آ گئے، ڈیرن سیمی ہے، کرس جارڈن ہے، پشاور زلمی کی پوری ٹیم آئی تھی. وہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا ان کرکٹرز کی جانب سے کہ ان حالات میں جب ان کو ان کی فیملیز نے منع کیا، ان کے دوستوں نے منع کیا، کوئی بہت بڑی فائنینشیل گین بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بہرحال پاکستان کو سپورٹ کیا، جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور اس سٹیپ کے بعد یہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ اس کا فالو اپ بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا زمبابوے کی ٹیم بھی 2 سال پہلے آئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم کوئی ایسا ایونٹ نہیں کرا سکے. لیکن یہ بڑا پرفیکٹلی ٹائم ہے، کیونکہ جتنے بڑے پلیئر ورلڈ 11 میں آ رہے ہیں، اگر یہ ورلڈ 11 کوئی ریٹائرڈ پلیئرز پر ہوتی یا کوئی ایسی ٹیم ہوتی جس کا صرف پاکستان کے بورڈ سے تعلق ہوتا تو شاید یہ اتنا میننگ لیس، یہ بہت اتنا زیادہ یوزفل نہ ہم اس کو کہہ سکتے. لیکن چونکہ یہ ICC ورلڈ 11 ہے، یاد رکھیے گا، لوگ صرف ورلڈ 11 کہتے ہیں لیکن یہ ICC ورلڈ 11 ہے، جس کو ICC سپورٹ کر رہا ہے. ICC کا میڈیا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے پوری کمپین چلا رہا ہے، ICC کے آفیشل اس میں انوالو ہیں، ICC نے اس کو انڈورس کیا ہے. یہ میچز انٹرنیشنل سٹیٹس کے ہیں، تو یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل ریوائول ہی ہے آپ کے ملک میں، کیونکہ اس سے پہلے زمبابوے کی ٹیم جب آئی تھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تنہا وہ سب کچھ کیا تھا، ICC کے میچ آفیشل تک نہیں آئے تھے، ICC نے کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی تھی. لیکن PSL فائنل کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیمپئن ٹیم، ایک چیمپئن ملک ہونے کا بڑا فرق پڑتا تھا، اور بس ہی کیونکہ یہ ایک پاکستان ٹیم کی کامیابی کے بعد اس کا پھل ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو ویلیو بنتی ہے. اس کے بعد پھر میں جیسے بھی کیپ ٹاؤن میں جو فیگا کی T20 لیگ کے ڈرافٹ میں تھا، وہاں پہ فاف ڈو پلیسز، ہاشم معاملہ اور جب دیگر ان کے بڑے سٹار جب پاکستان کے ینگ سٹارز کی بات کرے تو ان کو کوئی حیرانگی نہیں تھی، کیونکہ فخر زمان، شاداب خان، حسن علی وہ پلیئر تھے جنہوں نے ورلڈ اسٹیج پر پرفارم کیا. تو جب آپ کی ٹیم پرفارم کرتی ہے، آپ بڑا ایک پوٹینشیل آپ کا نظر آتا ہے ایک ورلڈ اسٹیج کے اوپر، تو پھر آپ کی رسپیکٹ بنتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہی جو ہم نے رسپیکٹ ارن کی تھی. آپ نے تھوڑا جواب اس کے دے دیا ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں 1-1.5 مہینے سے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اور بورڈز، ان کے لوگ یہ اب ہمدرد ہو گئے ہیں پاکستان کے، کہ یہاں ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ PCB نے خود بہت سے ڈپلومیسی کی یا لابینگ کی؟ بیکاز ایک لحاظ سے ایک واضح چینج نظر آ رہا ہے کہ اینڈی فلاور اور لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کرکٹ واپس آنی چاہیے. دیکھیں اس میں 2 فیکٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہریار خان نے اپنے دور میں اور نجم سیٹھی نے ان کے ساتھ اس وقت بھی اور اس وقت بھی ہمارے تعلقات بہرحال بہتر ہوئے ICC کے اندر. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہے جائز کلارک، ان کا بڑا سے ہے ICC کے اندر. انہوں نے محمد عامر کے جو ارلی کم بیک تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں، اس میں PCB کو سپورٹ کیا تھا. انفیکٹ جائز کلارک نے وہ سارا کچھ ICC کے اندر منوایا تھا. تو ہم نے کچھ اچھے تعلقات بنائے تھے جو ہم وقت پڑنے پر ہمارے کام آ گئے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ورلڈ 11 کی ٹیم ہمارے چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے باوجود بھی شاید نہ آتی. تو اتنا کریڈٹ تو ہم PCB کو دیں گے، اور ساتھ ICC کو بھی کہ انہوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن پاکستان کرکٹ کی اہمیت کو سمجھا. کیونکہ یہ ہم سب کا بڑا شکوہ تھا کہ جب زمبابوے کی ٹیم پاکستان آئی تھی تو ICC نے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کرکٹ ایسوسی ایشن نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی کرکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بڑا ہی ڈس اپوائنٹمنٹ قسم کا اس زمانے میں سارا فیکٹر رہے تھے. لیکن اس بار چونکہ ICC ساتھ ہے، اور اللہ کرے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان ٹیم کی کامیابی کے بعد اس ٹور کی کامیابی اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اللہ کرے یہ تمام بخیر عافیت ہو جائے، کیونکہ اس سے جڑے ہوئے ہیں پھر 2 اور سیریز. سری لنکا نے آنا ہے اکتوبر میں T20 کھیلنے کے لیے، نومبر میں ویسٹ انڈیز نے آنا ہے. لیکن ان دونوں بورڈز نے صاف طور پر اپنی پریس ریلیز میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سیکیورٹی سے مشروط ہوگا. تو ہم سب کی یہی کوشش ہے، دعا ہونی چاہیے کہ یہ جو ورلڈ 11 آ رہی ہے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑیں، کیونکہ جتنا بڑا یہ سٹیپ ہے اتنا ہی ذمہ داری کا بھی ثبوت دینا ہوگا ہمارے تمام لوگوں کو. اور اللہ کرے کہ جس طرح لوگ چاہ رہے ہیں اسی طرح یہ بخیر وافیت ہو جائے. جی اور غفار یہ بتائیں کہ کیا انالیسس ہے، ہماری پریپریشن کیا ہے، ہمارے چانسز کیا ہیں، یہ جو میچز ہونے والے ہیں ہم کیسے پرفارم کریں گے؟ اور مختصراً ہم ہمیشہ آپ سے یہی کرواتے ہیں غفار صاحب، تو معذرت کہ جیتیں گے کہ نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ورلڈ 11 بہت سٹرونگ ہے، لیکن کسی بھی ٹیم کو انہوں نے آج صبح پہنچے، ایک پریکٹس سیشن کیا ہے، کل وہ لاہور میں ایک اور پریکٹس سیشن کریں گے، پرسوں میچ کھیلنا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کپتان اور کوچ کے لیے اتنے سارے ملکوں کے پلیئرز کو ایک دم جمع کر کے ایک
इंटरनेशनल टीम के साथ उसको खिलाएं. अगर कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया वर्ल्ड 11 का, कोई एक आध अच्छी इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई, लाइक डुप्लेसिस कैपेबल हैं, डिविलियर्स हैं, सॉरी जो हाशिम मामला है, अगर इनमें से कोई एक ऐसा कोई सिंगल हैंडली पाकिस्तान को सरप्राइज कर गया तो अलग बात है. लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी वर्ल्ड 11 का किसी भी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं होती. उसकी वजह ये होती है कि वो एक साथ खेले नहीं होते हैं, क्या पता नहीं होता किसकी क्या फॉर्म है, किसकी क्या है. पाकिस्तान टीम की जिस वक्त माशाल्लाह परफॉर्मेंस है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपनी कंडीशंस में इस टीम को हराने में. बिल्कुल ठीक. गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुआ, अपना कीमती वक्त देने का. आपने देखा होगा जनाब, क्रिकेट की सेगमेंट अब इस तरह ऐसे ऐसे जाते हैं, हम सीख गए, निकल जाते हैं. बिल्कुल. अगले हिस्से में अब बात करेंगे साबिक वजीर दाखिला की चौधरी निसार साहब के कुछ बयानात थे और हैरत अंगेज थे. रहिएगा हमारे साथ. वेलकम बैक टू दो राय. आखिर में बात करेंगे चौधरी निसार साहब की, जिनकी मुस्लिम लीग नवाज से नाराजगी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है. एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें की हैं और उनका कहना है कि पानी अभी सर से गुजरा नहीं बल्कि करीब है. और साथ में उनका यह भी कहना है कि फौज और अदलिया के साथ महाज आराई से कुछ हासिल नहीं होगा. उनके बयानात पर तज्जिया प्रोग्राम में शामिल करेंगे. फसी भाई, एम्फसिस ऑन तज्जिया. वो एक शख्स है, उन्होंने बहुत दिलचस्प कॉलम लिखा डॉन में. हम और ये आप कई बार इस शो पे कह चुके हैं एज समवन हु इज इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स हिमसेल्फ कि हम इस चीज पे गौर नहीं करते कि चौधरी निसार साहब अभी इस पार्लियामेंट के सेशन के फादर ऑफ द हाउस हैं, यानी सबसे सीनियर रुकन मजलिस शूरा 85 से अभी तक. हालांकि हमें तनकीद होती है कि हमें ये मजलिस शूरा जब हम कहते हैं तो वो ज़िया साहब के दौर से एसोसिएटेड है, लेकिन ये वाकई में वही रुकन हैं उस मजलिस शूरा के जिनका सियासी करियर का आगाज हुआ था उन्हीं दिनों का. तो जनाब वो कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के बाद मैं सबसे सीनियर मेंबर हूं, मैं तो जीता भी हूं 7-8 बार. इस पे आप अग्री करेंगे? हाँ बिल्कुल. तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके साथ भी आप अग्री करेंगे, तो वो इत्तेफाक करेंगे? हाँ, तो वो इनकी बदकिस्मती है कि ये सिविल सर्विस नहीं है. ठीक है, यहाँ सीनियरिटी पे नहीं होता. आपके पास और लोग होने चाहिए, अच्छा, और वोटर होने चाहिए, आपके पास और MNAs होने चाहिए. ये अगर आप समझते हैं कि बस अब इसकी बारी खत्म होगी, अब मैं आ गया, ये हो ही नहीं सकता. लेकिन मैं बात हरगिज चौधरी निसार साहब की स्पेसिफिक नहीं कर रहा. हाँ. लेकिन क्या ये मेरी और आपकी भी बदकिस्मती नहीं है? मैं सिविल सर्विस वाला मॉडल छोड़ दें, लेकिन अगर इसमें यही होगा कि जी जो बच्चा है उसको बेताज बादशाह अनॉइंट किया जाएगा और फिर जो उनके बच्चों के बच्चे हैं उनको भी उसी तरह अनॉइंट किया जाएगा. एक तो सियासी जमात जो सिंध से ताल्लुक रखती है जहां विरासत में आपको पार्टी मिल जाती है, तो शायद वो बात जो है वो तो बेसिकली उनकी जो क्रिटिसिज्म वहाँ है वो सही है, वो जायज है जब वो बात करते हैं छोटों की. प्रॉब्लम इस केस में ये है कि वो जो प्रेडिकेट करते हैं, वो जो कहते हैं कि ये बात गलत है मगर इसका मतलब है कि फिर ये होना चाहिए कि मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाए, ये भी नहीं हो सकता है. देखिए जमहूरी पार्लिमानी सिस्टम में आपने देखा हो बड़े यंग लोग भी आगे निकल के आ जाते हैं. ठीक है ना, टोनी ब्लेयर अपने ज़माने में और लोग, बराक ओबामा यंग थे. ठीक है, वो सिस्टम ही मुख्तलिफ है. लेकिन फिर ये कहना कि सबसे सीनियर मैं हूँ तो मतलब इसका ये है कि अब नेक्स्ट टर्न मेरी हो. अच्छा. आप ये क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये बात सही है कि ये जो विरासत वाला खेल है ये एक मसला है, ये जमहूरियत का मसला अच्छा, है. आपने ऑफ स्क्रीन एक बहुत दिलचस्प बात की थी इंडियन फिल्मों के मुताबिक. वो अगर आप जरा करना चाहें. वो ये कि मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो समझते हैं कि बहुत लोगों को इंतज़ार है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, या इनकी फिल्म एक इंडियन मूवी है. ठीक है, आज मैं नाराज़ हूँ, आज मैं खुश हूँ. और एक लिहाज से हमने पहले भी बात की, नवाज शरीफ की जो स्ट्रेटजी थी वो कंस्ट्रेंड है. ठीक है ना, वो खुल के बात नहीं कर सकते. अगर अदल या आर्मी के बारे में भी एक ख़ास तरीके से जिसमें मसला नहीं होता, ये भी वही कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो उस लिहाज से किसी के दिल पे रेजोनेट भी नहीं करता. ये कहते हैं बस मैं खफा हूँ, क्यों बता नहीं सकता. ठीक है ना, पानी आ गया, पानी यहाँ से जा रहा है, वो इससे वो चीज़ नहीं बनेगी. अच्छा, मैं दिल में बात रखता हूँ, दिल में बात करे मैं दिल में बात रखता हूँ, बुरी बात रखे मैं दिल में बात रखता हूँ. जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो नौयत है या इनके इंटरव्यूज की जो नौयत है वो भी खासी मुख्तलिफ है. एक और चीज़ है, एक ये है कि एक
چیز جو میرے خیال میں ایک کریڈٹ جاتا ہے چودھری نثار کو، وہ ہے ایک لائل آدمی. ان کی اپنی جو ایتھکس ہے، وہ پارٹی بدلنے میں وہ بلیو نہیں کرتے، وہ ایک اپنا ہی ان کا سسٹم ہے، ایک آنر ہے. لیکن یہ جو ان کا طریقہ کار ہے نا، 4 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، کچھ ہنٹ دے دیتے ہیں، تو یا آپ فلی کمٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے میں لائلسٹ ہوں، میں خفا ہوں، میں انٹرنل پارٹی میں یہ بات رکھوں گا. لیکن یہ جو پھر آپ ٹی وی چینل پہ آ کے تھوڑا بتا دیتے ہیں، پورا نہیں بتا دیتے، تو اس کے نہ کوئی اینڈ گیم صحیح قسم کا ہے. اور اگر آپ ایک فیکشن بھی بنانا چاہتے ہیں یا پارٹی توڑنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس سے نہیں ہوتا. جو دلچسپ بات ہے فصیح بھائی وہ یہ ہے، اور میرے خیال سے ہر 30 سال کی جوڑی کی یہ میرے خیال سے بات کرے گی اپلائی، کہ کانٹ لیو ود دم کانٹ لیو وداؤٹ دم. اگر صحیح طرح دیکھا جائے جو ان کی تمام ناراضگیاں ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، کسی اور سیاسی جماعت میں ان کا جو کردار ہے وہ شاید اتنا بلند نہ ہو سکے، ان کا جو درجہ ہے وہ شاید اتنا بلند نہ ہو سکے. I might be wrong. نہیں you're right. ایک اور چیز جو بہت انٹرسٹنگ ہے، نواز شریف کے نیچے کیبنٹ جو تھی نا، وہ ذرا ڈس فنکشنل تھی. جو ان کی مرضی تھی، 2-3 لوگوں کو فل پاور تھا، اور ایک کیبنٹ میں 3 لوگ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کیا 4 سال سے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اگر وہ چلایا 4 سال، یہ ایک اچیومنٹ ہے. اگر آپ پھر وہ دیکھ لیں شہباز شریف کا، everyone has to fall in line. اچھا، یہ ان کی ایک اور اچیومنٹ ہے کہ سب سے زیادہ ذاتی طور پہ انہوں نے اپنی ایک امیج ضرور یہ کریٹ کر لی تھی کہ میں لفظ میں باغی ہوں نہیں استعمال کرنا چاہتا، کیونکہ وہ شاید ایک اور ان کے مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر پہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن واقعی میں کہ میں اگر باغی نہیں تو ضرور میں خود مختار ہوں، اور میں کسی کی بات نہیں سنتا، اور میں کسی کی کال بھی ریسیو نہیں کرتا. ویسے ایک جو مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں جو پچھلے 4 سال میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹیریئر منسٹری میں 2-3 چیزیں تو انہوں نے ٹھیک کی ہے. نادرا کو امپروو کیا ہے، اور پاسپورٹ اچھا چلے بس ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. یہ کچھ ہم دیکھیں، یہ وہی بات ہے اوورآل ہم نہیں کہہ سکتے. وہ جو کہتے ہیں ابھی انہوں نے بھی ششی تھرور نے جو مثال دی تھی کہ جب لنکن کو گولی لگی تھی، تو ایسی بات ہے کہ اس کی بیوی سے پوچھا جائے کہ لیکن باقی جو وہ سینما میں آپ نے، وہ تھیٹر میں آپ نے پلے دیکھا تھا، وہ کیسا تھا؟ تو اگر آپ نے اتنی بربادی تباہی مچائی ہے اتنے کچھ سال کالعدم تنظیموں کے متعلق یا جنرل سیکیورٹی سچویشن کے متعلق، لیکن آپ 40 منٹ کی پریس کانفرنس اس موضوع پہ ضرور دے سکتے تھے کہ انٹری سٹامپ اس طرح ہونا چاہیے، ویزے اس طرح لگنے چاہیے. تو ٹھیک ہے، نادرا میں امپروومنٹ ہو گئی. وہ بھی ایک حصہ ہے ان کے کام کا، وہ بھی ہمیں چاہیے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، انہوں نے جو کریڈٹ لیا ہے، دیکھیں نیپ جو تھا اس میں 2 براڈ کمپوننٹس تھے. ایک جو سول ادارے کے اور یہ ہیٹ سپیچ اور یہ چیزیں کنٹرول کرنا، ایک ملٹری آپریشن سے جو ہم کنیکٹ ہیں فورس والے، ٹھیک ہے، اس کا بہت کریڈٹ انہوں نے لیا. لیکن اس نیپ میں 10 اور بھی نکات تھے فصیح بھائی. نہیں وہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اچھا چلے، یہ اس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی انہوں نے چوائس میں چھوڑ دیا. لیکن نادرا سب کے سامنے آ گیا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.